السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا جو اتنی بڑی ہے کہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اتنی بڑی کہ انسان آج تک اپنی قریبی چاند پر بھی نہیں جا سکا۔ سب کو پتہ ہے کہ جدید سائنس نے چاند پر قدم رکھنے کا جو جھوٹ بولا تھا وہ پکڑا گیا ہے۔ اتنی بڑی دنیا کو بنانے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ تخلیق کائنات کا جدید سائنسی نظریہ، جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، اس کے مطابق آج بھی تخلیق کا عمل جاری ہے، جبکہ زمین کی عمر اوسطاً 7، 9 یا 13 ارب سال بتائی جاتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق تخلیق کا عمل بہت زیادہ سست اور کم رفتار ہے۔ موجودہ ادوار میں کی گئی تحقیق کے مطابق تخلیق کا ابتدائی عمل اس سے بھی زیادہ سست تھا۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ تخلیق کائنات صرف 6 دن میں ہوئی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس میں موجود تمام باتیں جو 1400 سال پہلے نبی کریم کو بتائی گئی تھیں مستند حقائق پر مبنی تھیں۔ اور یہ بھی کہ جدید سائنس آج جن باتوں پر فخر محسوس کرتی ہے اور جن سائنسی ایجادات کو ٹیکنالوجی کا عروج بیان کرتی ہے، اسلام نے 1400 سال قبل وہی باتیں اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے بتا دی تھی۔ اگر ایسا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جدید سائنس تو تخلیق کائنات کے مراحل کے لیے کئی ارب سال کے دورانیہ کا ذکر کرے، جبکہ قرآن تخلیق کائنات کے لیے صرف 6 دن کے دورانیہ کا ذکر کرے؟ اب قرآن جیسی لاریب کتاب میں بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور سائنس بھی اس حوالے سے جھوٹی نہیں ہے، تو اس کا جواب خود قرآن نے ہی دیا ہے کہ جسے آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ زمین میں وقت کی رفتار اور خلا میں موجود وقت کی رفتار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں خداوند متعال نے وہاں کے ایک دن کو زمین کے 1000 سال کے برابر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورہ معارج آیت نمبر 4 میں وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 میں زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کرنے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 10 میں بتایا گیا ہے کہ 4 دن میں زمین کی تزئین و آرائش، قیامت تک آنے والے جانداروں کی خوراک کا انتظام اور باقی اسباب ضرورت مہیا کیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں جدید سائنس کی طرف۔ سائنسدان خلا میں پیمائش اور فاصلہ ناپنے کے لیے لائٹ ایئر یا نوری سال کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ قرآنی آیات کی بہترین وضاحت ہے۔ ایک لائٹ ایئر وہ ڈسٹینس ہے جو کہ روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے ٹریول کر سکیں تو آپ زمین کے گرد 1 سیکنڈ میں 8 چکر لگا سکیں گے، جو کہ نہایت ہی تیز رفتار ہے اور ناممکن بھی۔ لائٹ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے۔ جب بھی کوئی کہے 1 لائٹ ایئر تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے مراد اتنا وقت ہے کہ جتنا 9.5 کھرب کلومیٹر تک کا سفر کرنے میں لگتا ہے، اور وہ بھی تب جب آپ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے لائق ہو جائیں۔ لائٹ ایئر اور ہماری دنیا کے وقت کا موازنہ کرنے کے بعد امید ہے کہ آپ کو 6 دن میں دنیا بنانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تمام تر حقائق خدا کی وحدانیت اور قرآن مجید کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔